موجودہ دنیا میں احساس نام کی چیز ختم ہو چکی ہے۔ حلالہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر پاکستان میں بہت کم بات کی جاتی ہے۔ اوور آل اٹس اے ٹیبو ٹاپک، لیکن یہ کیسا ٹیبو ٹاپک ہے؟ یہ اسکرین پر تصاویر دیکھیے۔ پاکستان میں حلالہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں اور بہت سارے حلالہ سینٹر ہیں اور وہ یہ آفرز کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک مشہور ٹی وی اینکر نے بھی ابھی ذکر کیا۔ اب حلالہ ہے کیا چیز؟ اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک اگر کوئی طلاق یافتہ عورت ہے تو وہ اگر واپس اپنے پہلے شوہر سے رجوع کرنا چاہتی ہے تو وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرتی ہے اور اس شادی کو کنزیومیٹ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جا سکے اور دوبارہ نکاح کر سکے۔ یہ عمل اسپونٹینیس ہوتا ہے، ڈیسائیڈڈ نہیں ہو سکتا ایز پر دا ٹیچنگز آف اسلام۔ آپ اس کو خود سے پلان نہیں کر سکتے، ورنہ یہ شادی یا حلالہ نہیں بلکہ زنا میں شمار ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک نیچرل شادی ہو، اور اگر چلے رضامندی سے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ شادی نہیں چل پاتی اور ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اپنے پہلے شوہر تک جا سکتی ہے۔ لیکن جس قسم کے یہ حلالہ سینٹر کھل گئے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے، ایون حلالہ سینٹر ملتان کا بھی ذکر ہے اور باقی بھی، تو ایسے حلالہ سینٹر کتنی تکلیف کا باعث ہیں۔ یہ حلالہ سینٹر نہیں، یہ زنا کے اڈے ہیں، اور پاکستان میں ان کو باقاعدہ طور پر ایک پروفیٹیبل بزنس کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایسے گروپس، پیجز، ایڈز، ٹک ٹاک آئی ڈیز، واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں جس میں پراپر طریقے سے اس پورے حلالہ کے پروسیس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے سروسز فراہم کی جاتی ہے۔ خدا کے بندوں، عورت کوئی کھلونا تو نہیں ہے کہ اگر آپ نے غصے میں آ کے اسے طلاق دے دی اور پھر آپ اپنے پورے جو دین کے سارے فرائض ہیں وہ پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسے کسی اور کے حوالے کریں، زنا میں کنورٹ کریں اور اس کو پھر آپ واپس پا لیں۔ یہ جہالت کی انتہا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ونی کر دینا، کاروکاری کر دینا، یہ ظلم ہے۔ اور اگر یہی سب کرنا ہے تو پھر اس کو حلالہ کرانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بھی زنا کے زمرے میں آ رہا ہے۔ ہم نے دین کو اخلاقیات اور احساس سے بہت دور رکھ دیا۔ ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے، ہم بذات خود بہت مشکل ہیں۔ تو یہ جو میں آپ کو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ ہم لوگ مادیت کے دور میں دھکیلے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اتنا زیادہ مادیت پرستی کا شکار ہو چکے ہیں کہ احساسات ہم کھو چکے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو الٹیمیٹلی ہمیں ٹورڈ سم تھنگ ویری بیڈ ڈریگ کر رہی ہیں، اور اگر یہ سب چلتا رہا تو اس کی تباہی نشتہ دیوار ہے، اور یہ اتنی بری تباہی ہوگی کہ یہ اس تباہی سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اچھا، اسی قسم کے بہت سارے اور آپ کو گروپس ملیں گے جس میں آپ کو مساج والے ملیں گے، کہیں گے ہم خواتین کا فری مساج کر دیتے ہیں۔ ایسی خواتین کے گروپس ملیں گے کہ ہم مردوں کا سپا فری وہ کر دیتی ہیں یا پیسے لے کر کرتی ہیں۔ تو یہ ابھی بڑا اسلام آباد میں شور ہوتا رہا کچھ سیکٹرز میں جہاں یہ سپا سینٹرز بند کرائے جاتے رہے۔ آپ ٹک ٹاک پہ جائیں، آپ کو مختلف سپا کی ویڈیوز ملیں گی جس میں لڑکیاں لڑکوں کے فیشیلز کر رہی ہیں۔ تو تھائی لینڈ میں اور پاکستان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟ اور یہ پروفیٹیبل بزنسز ہیں۔ ایون استھیٹکس کے نام پر ایسے بہت سارے بزنسز کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس پہ ایک موضوع پر ایک الگ ویڈیو بنتی ہے کہ کس طرح، مطلب کون چاہے گا کہ اس کی بیٹی غیر مردوں کے جا کے فیشیلز کرے، مساج کرے، کندھے دبائے، کندھوں کے مساج کرے، پھر اور بھی پھر ایکسٹرا سروسز کے نام سے ایک ٹرم ہوتی ہے، اس میں پھر سب کچھ ہوتا ہے۔ کون یہ چاہے گا؟ اوپر سے اب یہ بڑے لیگل قسم کے اسلامی لبادے میں حلالہ سینٹرز۔ تو کبھی آپ اپنی اخلاقی گراوٹ کے پاتال کا اندازہ لگائیں گے کہ آپ کسی اخلاقی گراوٹ میں گرے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔